سر آپ نے ذکر کیا کہ $700 ملین تک ٹریڈ چلی گئی ہے، تو اس کو 1 بلین لے کے جانا آپ کا گول ہے، تو ابھی کیا چیزیں اس کو ادھر جانے کے لیے روک رہی ہیں؟ واٹ آر دا کمپلیکیشنز یو آر فیسنگ؟ دیکھیے ہمارے لوگوں کا یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی جو بزنس مین ہیں سمہاؤ ان کا پیٹرن یہ ہے کہ وہ زیادہ تر یورپ اور امریکہ کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. ہماری بالکل ایسے ہی. پاکستان کی 70% ایکسپورٹ از ٹوورڈس یورپ اینڈ امریکہ جی، اور افریقہ جی 2 بلین لوگوں کا ایک خطہ ہے، اس پہ ہم نے بالکل توجہ چھوڑ دی ہے. بالکل بھی نہیں. جبکہ چائنیز اور انڈینز جو ہیں وہ توجہ دے رہے ہیں. 2 بلین کی جب ایک خطہ ہے تو اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. تو ہم کیوں نئی مارکیٹس ایکسپلور نہیں کر رہے؟ ہم کیوں نئی مارکیٹ میں ہم تھوڑا سا شائع ہوتے ہیں جاتے وقت. تھوڑی سی ایک لینگویج پرابلم بھی ہوتی ہے کیونکہ موروکو از اے فرینچ اسپیکنگ کنٹری، تو ہمارے بزنس مین کہتے ہیں. دوسری طرف میں ان کو مثال دیتا ہوں کہ یار چائنیز جو ہے وہ سائن لینگویج میں وہاں پہ آ کے اور کنٹینرز بیچ کے چلے جاتے ہیں. بٹ اب کیونکہ ہر سال میں کنٹینر نیکسٹ منتھ اگین 30 ٹاپ بزنس مینوں کا میں ایک ڈیلیگیشن لے کے موروکو جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب سما کے ایک پروگرام میں بیٹھ کے آپ کو ایک گڈ نیوز دے گا کہ 1 بلین کا جو ٹارگیٹ ہے وہ ہم نے اچیو کر لیا ہے. انشاءاللہ. سر آپ کالمس بھی لکھتے ہیں اور آپ PMLN بزنس فارم کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، تو مجھے اب تھوڑے سے سوال جو ہے نا وہ ہماری کرنٹ اکنامک کنڈیشن کے بارے میں ہونے والے ہیں. جی ہاں. تو سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں ایز دا پریزیڈنٹ، مجھے بتائیں کہ بحیثیت PMLN کی بحیثیت ایز اے پولیٹیکل پارٹی کیا اکنامک پرائورٹیز ہیں، اور آج کل کی اکنامک کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کنسیڈر کرتے ہوئے کیا لگتا ہے آپ کو کہ ابھی کی جو گورنمنٹ ہے کس حد تک ان کو ممکنہ کر سکتی ہے؟ جی ہاں استاد صاحب، دیکھیے پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ بزنس مینوں کی پارٹی تصور کی جاتی ہے، کیونکہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نہ صرف جو ہیں وہ خود ایک بڑے بزنس مین تھے، ٹھیک ہے، بلکہ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ میاں صاحب جو تھے وہ لاہور چیمبر کے صدر بھی رہ چکے ہیں. تو ایک بزنس مین جو ہوتا ہے اس کی سوچ جو ہے بہت مختلف ہوتی ہے، اور یہی وجہ دیکھی گئی ہے کہ جب بھی میاں صاحب کی حکومت ہوتی ہے یا نون کی حکومت ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری بزنس کمیونٹی بہت خوش ہوتی ہے اور بزنس بڑا فلورش کرتا ہے. پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے جب میاں صاحب کو بھیجا گیا تو اس وقت ہماری 6.5% کی GDP ہم نے اچیو تھی، بٹ انفارچونیٹلی ان کے جانے کے بعد پھر حالات ہمارے بلکہ خراب ہو گئے. مگر اب دیکھیے کہ جب سے ہماری حکومت دوبارہ آئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو بھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ اکانومی کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ پاکستان کا انفلیشن جو 30% تک پہنچ گیا تھا، اب وہ انفلیشن کم ہو کے جو ہے ہم 17-18 پہ آ گئے ہیں. IMF بھی ہم سے خوش ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے IMF نے 1.1 بلین کی ایک ٹرنچ جو ہے وہ پاکستان کو دی ہے. تو اب مثبت چیزیں آ رہی ہیں. پرائز ابھی آئل جو تھے اس کے ہمارے کم ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہوئی ہے کہ ہمارے سویلین گورنمنٹ نے اور آرم فورسز نے مل کے SIFC ایک ادارہ بنایا ہے جو کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے، جس کی وجہ سے باہر کے جو لوگ ہیں اب وہ پاکستان میں آ رہے ہیں. کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودیہ کے جو وزیر خارجہ تھے وہ ایک بہت بڑے وفد کے ساتھ آئے ہیں. سعودیہ از ویری کین ٹو ڈو انویسٹمنٹ ان پاکستان. اس کے بعد جو ہے UAE از ویری کین، قطر از ویری کین. تو ہمارے یہاں پاکستان میں اب آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ کافی ہمارے یہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی، کیونکہ شہباز شریف صاحب 2-3 دن پہلے جب کراچی آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم اپنے گلف کے جو کنٹریز ہیں ان سے ہم مدد مانگنے نہیں جا رہے، ادھار لینے نہیں جا رہے، قرضہ لینے نہیں جا رہے ہیں. اب ہم ان سے کہہ رہے ہیں آئیں آپ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں 20 سے 25 بلین ڈالر کی پاکستان میں انویسٹمنٹ انشاءاللہ آ رہی ہے. اچھا سر، آپ نے SIFC کی بات کی تو اس سے ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ سیورل ٹائمز سعودی عرب گئے ہیں، اور کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ SIFC جو ہے وہ اسپیسیفکلی اسی لیے بنائی گئی تاکہ سعودی عرب کے جو انویسٹرز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، لیکن جو معاملہ ہے وہ MOUs پر سگنیچر سے آگے ابھی تک تو نہیں جا سکا. تو اس میں رکاوٹیں کیا آ رہی ہیں؟ کیوں ابھی تک کوئی بہتری ہم اس طرح سے نہیں دیکھ رہے؟ ویسا انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک باہر کا انویسٹر جب پاکستان آتا تھا انویسٹمنٹ کرنے میں تو اسے کیا کرتے تھے کہ ایک جو بیوروکریٹس ہوا کرتے تھے وہ کوئی ڈیسیجن لے نہیں پاتے تھے. ٹھیک ہے. ان کو ڈر یہ ہوتا تھا کہ آج میں نے اگر ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا، اجازت دے دی، تو کل کو نیب میرے پیچھے آ جائے گی، FIA آ جائے گی، اور وہ 1 سال تک اس بیچارے کو ایک ونڈو سے دوسری ونڈو، ایک جگہ سے دوسری منسٹری، ادھر سے یہ لا، اور وہ آدمی شاہی اوے ہو کے یہاں سے چلا جاتا تھا. SIFC آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے کہ تعارف اس کا کیا ہے تو یہ 1 ونڈو آپریشن ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں.
اس میں یہ ہے کہ وہ آئے وہاں پہ اور انہوں نے بتلایا، اور پھر SIFC کا ہے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، اور انشاءاللہ ود ان نو ٹائم ان کی تمام جو بھی پرمیشنز ہوں گی، ہرڈلس ہوں گی، وہ دور کر دی جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ سعودیہ بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے اس کے اندر، اور پاکستان میں سعودی انویسٹمنٹ، پاکستان میں ابھی 2 دن پہلے ایک TV پروگرام میں تھا اور میں نے کہا تھا کہ گلف کنٹریز کی پاکستان فوڈ باسکٹ بننے جا رہا ہے۔ پاکستان انشاءاللہ وہ یہاں پہ ایگریکلچر میں، مائننگ میں، IT میں یہاں پہ انویسٹ کریں گے، اور اس سے ون ون سچویشن فار پاکستان اینڈ فار دا گلف کنٹریز آلسو۔ اچھا سر، ذرا کراچی کی بات کرتے ہیں کہ دیکھا جائے تو اب کراچی پاکستان کا ایک طرح سے کیا ہے ہی اکنامک ہب ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رواں سال ڈکیتیوں کے طور پہ 70 لوگوں کا جانی نقصان ہوا ہے۔ تو ایسے میں تاجروں نے کوئی ایسی آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ کیونکہ دیکھیں جب جہاں پہ اس طرح کے سیکورٹی رسک ہوں وہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کس طرح اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ تو کیا آپ لوگوں نے، تاجر کمیونٹی نے حکومت تک آواز بلند کی اس بارے میں؟ دیکھیے، کراچی ایک کاسموپولیٹن سٹی ہے، جی پاکستان کی 10% سے زیادہ آبادی کراچی میں رہ رہی ہے، اور کراچی میں صرف کراچی کے لوگ نہیں رہ رہے، کراچی کے اندر آپ دیکھیں کہ PK کے لوگ بھی ہیں، پنجاب کے لوگ بھی ہیں، بلوچستان کے لوگ بھی ہیں، ہر جگہ کے لوگ یہاں پہ جاب کی تلاش کے اندر یہاں پہ آتے ہیں۔ یہ آپ نے ضرور کہا کہ رمضان کے مہینوں کے اندر کچھ یہاں پہ یہ سنیچنگ وغیرہ کی بہت وارداتیں ہوئیں، جس کے اندر ریزسٹنس پہ کچھ لوگوں کو پورا مارا بھی سال گیا۔ ہی؟ ہاں جی، اب تھوڑی سی بڑی ہیں، مگر اب اس کے اندر میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ حکومت از ویری سیریس، کیونکہ بڑا پریشر ہے۔ میں خود کچھ دنوں پہلے جو یہاں پہ چیف ہیں رینجرز کے، ان سے جا کے میری ملاقات ہوئی تھی، ان کو میں نے بتلایا، اور اب یہ ہو رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ رینجرز کو آن بورڈ لے کے انشاءاللہ سختی سے نمٹے گی ان لوگوں کے ساتھ۔ ہمارے یہاں تھوڑی سی ایک پرابلم یہ لیکن ہو سر رہی ہے، رینجرز تو کافی عرصے سے اب یہاں پہ رہ چکے ہیں، لیکن کوئی خاص اتنا ڈفرینس نہیں آیا، جبکہ سچویشن جو ہے وہ بدتر ہو گئی ہے۔ غزال صاحب، کراچی میں ایک وقت حالات بہت زیادہ خراب تھے، اور رینجرز کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ یقین کریں کہ دے آر دا ون ہو براٹ پیس ٹو کراچی، مگر انفارچونیٹلی ابھی جو ان کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے اس کے اندر ایسا مینڈیٹ ہے کہ آج اگر وہ کسی کو پکڑتے ہیں تو کل اس کو ہینڈ اوور کر دینا پڑتا ہے پولیس کو، اور پولیس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ عام طور پہ لوگ پھر وہ اپنا انفلوئنس لگا کے وہاں سے نکل آتے ہیں۔ DG رینجرز نے مجھے یہ بتلایا کہ اشتیاق صاحب جتنے زیادہ تر لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہ عادی مجرم ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ چوری کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، کورٹ ان کو ضمانت دے دیتی ہے، اور پھر آ کے وہ دوسرے دن سے اسی کام پہ لگ جاتے ہیں۔ تو میرے خیال سے ہمارے کورٹس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ذرا سختی کرے، اور ایسے مجرم جو ہیں، جو عادی مجرم ہیں، ان کو جو ہے اتنی آسانی سے مطلب جو ہے ضمانتیں نہیں دے، تاکہ وہ شہر کا یا ملک کے جو ہے وہ حالات کو خراب نہیں کریں۔ تو سر میں ایک اور ٹاپک کے بارے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، وہ ٹاپک ہے CPEC کا۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے وزیر خزانہ نے بھی یہ جو CPEC میں سست روی آ رہی ہے اس کا اعتراف کیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وجہ کیا لگتی ہے سست روی کی؟ اور سیکنڈلی مجھے یہ بتائیں کہ جتنی ہماری توقعات تھیں اور جیسے ہمیں لگتا ہے کہ CPEC آئے گا تو سب بدل جائے گا، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دراصل دیکھیں، CPEC میرا سبجیکٹ ہے، اور اس پہ میں نے بہت کالمس بھی لکھے ہیں، بلکہ ابھی 1 مہینے پہلے میری بڑی تفصیلی ملاقات کونسل جنرل آف چائنا سے بھی ہوئی ہے، اور ہمیشہ ہماری جب بھی بات چیت ہوتی ہے، وہ میرے گھر تشریف لاتے ہیں کھانے کے اوپر، تو ہم CPEC کو بات کرتے ہیں۔ CPEC کو نقصان موجودہ حکومت نے نہیں پہنچایا، بلکہ PTI حکومت نے CPEC کو بہت نقصان پہنچایا، بلکہ یہاں تک ہوا ہے کہ ایک فیڈرل منسٹر سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ان کی حکومت CPEC کو دوبارہ ریویو کرے گی، اور جناب اس کو سلو ڈاؤن کر دیا تھا انہوں نے، جس کی وجہ سے چائنیز بھی ہم سے بہت ناراض تھے۔ دیکھیے، CPEC ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو گیم چینجر ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے ریجن کے لیے، اور اس کے اندر آلریڈی چائنا جو ہے $45 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کر چکا ہے، ایسے ہی اور ہمارے جو دشمن کنٹریز ہیں، جس میں آپ انڈیا کہہ دیں، امریکہ کہہ دیں، وہ نہیں چاہتے کہ CPEC کمپلیشن کی طرف پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے کچھ حصوں کے اندر چائنیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کچھ دنوں پہلے کراچی کے اندر بھی جی، حملہ ہوا تھا یہاں پہ۔ تو CPEC کا یہ حکومت جو ہے، کیونکہ میاں صاحب خود بھی چائنا بھی گئے تھے، اور شہباز شریف صاحب بھی گئے تھے، پرائم منسٹر صاحب، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ CPEC بہت جلدی کمپلیٹ ہوگا، اور جس دن یہ کمپلیٹ ہو گیا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پورے ریجن کے لیے جو ہے بینیفیشل ہوگا۔ چائنا ہمارا ایک ٹرسٹڈ فرینڈ ہے، وہ ہمیں CPEC کے لیے بہت بڑی مطلب اس وقت انویسٹمنٹ پاکستان میں کر رہا ہے۔
اور پاکستان کی جو ہے وہ صرف پرابلم ہماری یہ آ رہی ہے کہ ہمارے جو دشمن ممالک ہیں، خاص طور کے پر انڈیا جو ہے وہ کسی طریقے سے یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ چائنیز وائنیز کو نقصان پہنچایا جائے، تاکہ اس پہ سی پیک پہ کام کرنے والے چائنیز جو ہیں وہ واپس چائنا چلے جائیں، مگر ان کا کبھی بھی یہ خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ So you do believe کہ it will actually be a game changer؟ سر بالکل سر، اس سے ہماری پاکستان کی دیکھیے سی پیک از جسٹ ناٹ دا نیم آف اے روڈ، بلکہ اس روڈ کے ساتھ ساتھ جو ہم روڈ بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے آ رہے ہیں جہاں پہ انڈسٹریل زون آ رہے ہیں۔ دیکھیے چائنا کی جو سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ چائنا کی جو انڈسٹریل کاسٹ ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ چائنا اس وقت تلاش کے اندر ہے ایسے ممالک کے جہاں پہ وہ اپنے انڈسٹریز کو شفٹ کر سکے، اور پاکستان جو ہے ان کو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے، کیونکہ ہمارے جو بارڈر جو ہیں وہ چائنا سے بعد ملے ہوئے ہیں۔ چائنا جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس چیز کو اپنا را مٹیریل لائے گا، یہاں پہ اس کو کمپلیٹ کرے گا اور گوادر پورٹ کے تھرو اس کو جناب ایکسپورٹ کر دیا جائے گا۔ تو یہ چیز چائنا کو بھی بہت سوٹ کرتی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ سی پیک ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو پورے خطے میں ایک بہت اچھی انشاءاللہ ڈیولپمنٹ آئے گی۔ جی اچھا سر، انٹرو میں بہت سارا ہم نے آپ کی چیزیں تو بتا دی، لیکن ایک چیز میں نے نہیں بتائی تھی، اور وہ ہے آپ کی میک اے وش فاؤنڈیشن میں آپ کی کنٹریبیوشنس۔ تو آپ مجھے سب سے پہلے تو سارے لوگوں کو بتائیں کہ میک اے وش ہے کیا اینڈ واٹ ایگزیکٹلی ڈز اٹ ڈو؟ غزال دیکھیے میں بہت ساری چیزیں کر رہا ہوں۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وائس چیئرمین ہوں اپنے گروپ کا، میں آنری کونسل جنرل ہوں، کالم لکھ رہا ہوں، پاکستان مسلم لیگ بزنس فورم کا مرکزی صدر ہوں، فیڈریشن کا میں نائب صدر رہا ہوں۔ مگر جو چیز سب سے زیادہ کلوز ہے مجھے وہ میک اے وش فاؤنڈیشن ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو دنیا کے 55 کنٹریز میں ہے، اور وہ بچے جو کرٹیکل ایل ہوتے ہیں یا ٹرمینل ایل ہوتے ہیں ان کی جو بھی ایک لاسٹ وش ہوتی ہے اس کو یہ پورا کرتا ہے۔